مجھے پتا ہے آپ کے پلیٹ فارم کی پالیسی کیا ہے، لیکن نواز شریف نے کھل کے بات کی ہے اور عمران خان نے اندیا دیا. ظاہر ہے پھر عمران خان اندیا تو نہیں دے رہے نا، پھر عمران خان نے تو چڑھائی کی ہوئی ہے نا. عقل والی بات ماننے کی نہیں ہے کہ آپ کے 9 کور منسٹرز جو ہیں پرائم منسٹر سمیت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں بڑے کرٹیکل ڈیسیژنز ہیں جو ان کو کرنے ہیں، جس کے لیے طریقہ انتہائی بھونڈا استعمال کیا گیا. شہباز شریف صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. سید طلعت حسین پاکستان کے پرومیننٹ صحافی، تجزیہ کار، ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی اس معاشرے کی. ایک ایسے ٹائم پر ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں جہاں پر میڈیا کے حوالے سے نعرے لگ رہے ہیں اور بات چیت بھی بڑی شدید کی جا رہی ہے. طلعت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ از ویری کائنڈ. طلعت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم رپورٹنگ کرنے فیلڈ میں جاتے ہیں، لوگ بڑے آسانی سے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں. یہ سر آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ لوگوں کا بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ میڈیا کو اور جرنلزم کو کس مقام پر لے کر آ گئے سر؟ دیکھیں، یہ تو جو جس مقام پر لے کے آیا سب کو پتہ ہے. اگر آپ میڈیا سمیت دوسرے اداروں کی ایسی کی تیسی کرتے رہیں ہر وقت، سوشل میڈیا سے اگر آپ اس کا آغاز کریں اور اگر آپ بنا ثبوت کے لوگوں پر الزام تراشیاں کریں تو میڈیا تو کیا، وہ تو فوج کو بھی آپ متنازع کر دیں گے. تو ایک تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ آپ نے بلا ثبوت بلا جواز لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں. اس میں ذرا میڈیا کو بھی انوالو کیا گیا. تو ایک تو جنرل پرسیپشن جو بنا میڈیا کے بارے میں وہ اس بنیاد پر بنا. دوسرا میرے خیال میں جو رائٹ اور رانگ کا تصور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اب تصور یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میرے دشمن ہیں. یہ جارج ڈبلیو بش کہتا ہوتا تھا، ود می اور اگینسٹ می. تو اگر آپ ود می اور اگینسٹ می کی بحث میں پھنس جائیں تو پھر ظاہر ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کا دشمن ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کس طرح پتہ چلے گا کون صحیح کام کر رہا ہے. دو اس کے معیار ہیں، ایک تو آئین اور قانون کا معیار ہے جس کے اندر رہ کے آپ کام کر رہے ہیں، دوسرا حقائق کا معیار ہے. دیکھیں، رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ دن نہیں ہے، یہ رات ہے. میری رائے ہو سکتی ہے کہ یہ رات نہیں دینا، اس کی الٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کا فیصلہ جو نا حقائق کریں گے. آپ یو آر انٹائٹل ٹو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو یور فیکٹس. تو اگر میں نے کہا ہے کہ یہ دن ہے تو پھر میں ثابت کر دوں گا کہ دن ہے. میں آپ کو ٹائم پیریڈ بتا دوں گا، میں آپ کو روشنی میں لے جاؤں گا، میں آپ کو سورج زمین سے کتنے فاصلے پہ وہ بتا دوں گا، ڈھل رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ رائے اور حقائق کو گڈمٹ کر دیا گیا. ایک مسئلہ ہے طلعت صاحب، جب پاکستان کے پرومیننٹ چینلز، ایک سے آپ بھی کافی عرصہ وابستہ رہے، جب وہ بیٹھ کر اور پرومیننٹ صحافیوں کو بٹھا کر جن کی ایک سے ہے معاشرے میں، ان سے پروپیگنڈا کروائیں گے، ایک ماحول بنوائیں گے جس کے بہت سارے پولیٹیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں معاشرے پر، تو اس کے بعد تو لوگ نعرے لگائیں گے. جی اور اے آر وائی کی بات کریں. دیکھیں، ایک تو آپ کا یہ مفروضہ کہ مالک بٹھا کے نعرے لگواتا ہے وہ اسی پرسیپشن پر مبنی ہے جس کی وجہ سے میڈیا کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. آپ نے کیسے مفروضہ بنا لیا؟ سر مفروضہ نہیں بنایا، میں نے منصور علی خان صاحب کے پروڈیوسر کا انٹرویو کیا جنہوں نے I saw that interview. It's a bad idea to interview somebody who's just left a job. I'll be very honest with you. So, یہ کوئی سورس نہیں ہے because there's a clash of interest or vested interest ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہوں گی. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل بھیجا، وہ منصور نے اس کو بتایا کہ دل بھیجا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا دل بھیجا، پھر آپ نے بھی سر یوں ہلایا. اب وہ دل مریم اورنگزیب نے بھیجا یا مریم نے بھیجا، آپ کو پتا کس نے بھیجا؟ Did you see that? You did not see that, but you implied that you knew what he was talking about. That's precisely what I'm talking about. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا چینلز کی پالیسیز نہیں ہیں، میڈیا چینلز کی بالکل پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن یہ مفروضہ بنانا کہ تمام صحافیوں کو بٹھا کے آپ ڈائریکٹ کرتے وہ درست نہیں ہے. اس کی کوئی فیکچوئل گراؤنڈ ہونی چاہیے. اچھا، فیکچوئل گراؤنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے جیو کے پروگرام دیکھے 220 پروگرامز میں سے انہوں نے 2000 گھنٹے لگائے اور 2000 گھنٹوں میں سے تقریباً 99% گھنٹے انہوں نے نون لیگ کی تعریف میں لگائے. دیٹس اے فیکٹ. پھر میری بات بنتی ہے، اگر میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس کو کاؤنٹر کروں گا، لیکن اگر آپ بلا جواز گڈی اڑانے لگ جائیں وہ غلط. اچھا، لیکن اب آپ کے سوال کا جو تھرسٹ ہے اس کے اوپر آتا ہوں. دنیا بھر میں میڈیا اپنی پالیسیز لے کے چلتا ہے. میڈیا ہاؤسز، امریکہ کی میڈیا کی ہم بڑی مثال دیتے ہیں. امریکہ کا میڈیا جو ہے وہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کو انڈورس کرتا ہے. مطلب نیو یارک ٹائمز کہے گا کہ اس مرتبہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پرائمریز ہو رہی ہیں اس میں سے ہمارا بندہ یہ ہے. ٹرمپ کے دور کے اندر آپ نے دیکھا لبرل میڈیا کی ٹلٹ کس طرف تھی، فاکس کی ٹلٹ کس طرف تھی. اگر آپ یو کے اندر بھی جائیں تو وہاں پر آپ کو 3-4 معیار ملیں گے جس میں ایک سیریس میڈیا ہے، ایک پاپولر میڈیا ہے، ایک پاپولسٹ میڈیا ہے، ایک گٹر جرنلزم ہے، اور 4 کے 4 معیار آپ کو ساتھ ملیں گے. ڈپینڈز آن وچ یو پک. ایسا نہیں ماننا کہ میڈیا چینلز کی اپنی پالیسی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پالیسی کو بنیاد بنا کے اگر آپ کہیں جی کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ نتھی ہیں تو میرے خیال میں درست نہیں ہے. جیو نے
جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. عمران خان صاحب کی جتنی معاونت کی ہے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا سیاست جو ہے نا وہ ذرا دیر سے چلا, جتنی عمران خان کی معاونت کی ہے کس دور کے بعد؟ جیو کے ساتھ تو عمران خان صاحب کا چندہ اکٹھا کرنے کی مہم چلا کرتی تھی. عمران خان یوز ٹو ڈو میراتھن ٹرانسمیشنز آن جیو. اور جب ریحام سے شادی ہوئی تھی تو سب سے زیادہ خوش کون تھا؟ جیو کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام بھی لیتا ہوں, ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں وہاں پہ, کھلے عام وہاں پر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں. حسن نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سو گزارش یہ ہے, اور میں دوسرے چینلز کی بات کروں گا, میں آپ کو پتہ ہے میں خود میڈیا کا بڑا نقاد ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ فلاں بندے کو بٹھائیں رپورٹ کارڈ میں, فلاں کو نہ بٹھائیں. آپ نے تو ظاہر سنی ہوگی جب ایسی وہ آڈیو کالز لیک ہوتی ہیں اس سے ایک پرسیپشن یہ سمجھ تو آتی ہے کہ شاید مینیج کیا جا رہا ہے پروگرامز کو اپنے فیوریٹ بندوں کو بٹھا کر. اس سے پرسیپشن یہ یقیناً آتی ہے, لیکن ایک آڈیو لیک کو بنیاد بنا کر اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس سے بس یہ ثابت ہوا, ہاں تاثر ہی ہوا. آئی وش کہ عمران خان کی بھی آڈیو لیکس ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے. وہ بھی غلط ہوگا طلعت صاحب. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان بیٹھ کے تمام میڈیا کو نچاتے تھے. میں ایون دین آئی ووڈ ناٹ سے دیٹ بیکاز یہ جنرلائزیشن ہے, یہ جنرلائزیشن ہے. تو ہمیں جنرلائزیشن سے گریز کرنا چاہیے. ٹچ سٹون کیا ہے, بار بار یہ کہیں گے کہ بھائی کس طرح پتہ چلے گا پھر یہ اس نے یہ لائنیں لی. حقائق کے اوپر جائیں. اگر آپ کو حقائق متاثر کرتے ہیں تو آپ یقیناً وہ لائن لیں, ورنہ کوئی اور چینل لگا لیں. تو لے پرسن کی انسلٹ نہیں کریں. لے پرسن بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس کے پاس ڈائیورس سورسز اویلیبل ہیں. جہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بسد احترام, اب میں خیر کبھی نام بھی لے لوں گا اگر ضرورت پڑی تو, جب آپ ڈیلیبریٹلی ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ چونکہ میرے خلاف ہے چنانچہ یہ 2 نمبر ہے, چونکہ میرے خلاف ہے چنانچہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اس پرسیپشن کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. طلعت صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان اگر کچھ صحافیوں کو یا شاید آپ نے بھی اپنے بارے میں کہا انٹرویو دیں گے تو ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ بھاگنے کی کس چیز سے بھاگنے؟ حقائق سے نہیں بھاگنے دیں گے. آپ نے اس کا پہلا جملہ نہیں لوگوں کو بتائیں, وہ بھی ریسرچ کر کے آئیں, ہم بھی ریسرچ کر کے آئیں گے, اور اسٹوڈیو سے بھاگنے نہیں دیں گے, حقائق سے نہیں بھاگنے دیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے لٹ لے کے لگ جانا بھائی. وہ تو بات نہیں ہے. You implied that. ابھی آپ نے ایک جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا, you conveyed to the viewer کہ this is what طلعت حسین meant, this is not what طلعت حسین meant. You should کہ ریسرچ کر کے آئیں گے ہر چیز پورے فیکٹس کے اوپر. میں نے کہا وہ بھی ریسرچ کر کے آئیں گے, اور ہاتھ بھی میں نے یوں ہی ہلائے. مجھے تو یاد ہے میں نے کیا کہا, میں نے تو جسٹر بھی یاد ہے, اور ہم بھی ریسرچ کر کے آئیں گے. نہیں میں نے ویسے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے. آپ نہیں آپ نے دیکھی نہیں نا, دیکھنی چاہیے تھی نا. آپ نے شیئر کی تھی, ہم نے پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے, آپ نے نیا دور کے اوپر پڑھی ہوگی نا. That's what happens, you know. I wish you could do your research. Inshallah, I will do more. مجھے یہ بتائیں طلعت صاحب کہ آپ کا ایک ٹویٹ آیا ہے ابھی, اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی پڑھا ہے, اس میں آپ نے کہا ہے کہ ملک کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 وزیر اعظم ہوں, یعنی نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوئے, شہباز شریف صاحب, ان سب کو بلا لیا گیا ہے. سر کیوں کیبنٹ کو بلایا گیا لنڈن میں, کیا سوچ ہے وہاں پر؟ دیکھیں, اگر یہ نون لیگ کی اپنی میٹنگ ہوتی, پارٹی میٹنگ ہوتی, تو اس کے اوپر اعتراض نہیں بنتا تھا. لیکن انہوں نے ویسے ڈیزائن ایسے کیا کہ لگتا ہے کہ پارٹی میٹنگ ہے, کیونکہ ان کا اتحادی ساتھ کوئی نہیں گیا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ عقل والی بات ماننے کی نہیں ہے کہ آپ کے 9 کور منسٹرز جو ہیں پرائم منسٹر سمیت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں بڑے کرٹیکل ڈیسیژنز ہیں جو ان کو کرنے ہیں, جس کے لیے طریقہ انتہائی بھونڈا استعمال کیا گیا. بھائی اگر شہباز شریف صاحب سے آپ نے مشاورت کرنی ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہیں. نواز شریف صاحب آن لائن خطاب کرتے رہے ہیں نا, تو ابھی بھی خطاب کر لیں. تاثر یہ ملتا ہے کہ نواز شریف صاحب مشاورت کے ذریعے حکومت کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر پرائم منسٹر تو ایک ہوگا نا, 2 تو نہیں ہوں گے. نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے اس نے شہباز شریف کو ووٹ دے کے بنایا ہے, اتحادیوں نے شہباز شریف کو ووٹ دے کے بنایا, نواز شریف کو ووٹ دے کے نہیں بنایا. سملرلی اسحاق ڈار صاحب, 1000 چیزوں پر ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں گا, 2 پہ ایگری کرتا ہوں گا. ان کا مینڈیٹ نہیں ہے یہ بتانا مفتاح اسماعیل کو کہ نیگوشیٹ کیسے کرنا, مشاورت اپنی جگہ پر. لیکن جب آپ ڈائریکٹ کرنے لگ جائیں پالیسیز کو کہ یہ احتمال ہو کہ بھائی 2 بندے چلا رہے ہیں, تو آپ کے پاس 2 پرائم منسٹرز کا امپریشن آتا ہے, 2 فائنانس منسٹرز کا امپریشن آتا ہے. یہ حکومتیں ایسے نہیں چلتی. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس مشاورت کے بعد جو پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر بن کے اس ملک کو چلائے. یہ بنیاد ہے اس ٹویٹ کی. کاشف عباسی صاحب کی خبر کے مطابق لنڈن کے اندر شاید الیکشن سے بھی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے خبر ہے؟ الیکشن سے بڑا فیصلہ کیا ہوگا؟ شاید وہ مجھے شاید سے بڑی چڑ ہے. نہیں, کاشف عباسی صاحب کی خبر کے مطابق. کاشف عباسی نے شاید نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے. کاشف عباسی نے صرف یہ کہا کہ لندن سے الیکشن سے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ہی نیور سیڈ شاید.
شاید آپ نے کہا ہے تو مجھے نہیں پتا شاید کیا. ایکسپلین ٹو می واٹ شاید از. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ شاید پارٹی کے اندر جو عہدے ہیں یہ جو لیڈرشپ ہے ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو شاید چینج کرنے کے حوالے سے مزید فیصلہ. لوگ اگر میں صحافی ہوں تو آئی ول ناٹ سے شاید. اگر کاشف کا مجھے پتا اس نے رائے کا اظہار کیا, آپ اس کو حقائق کے طور پہ نہ لیں, رائے اس کا حق ہے. ہی از سیئنگ کہ بطور تجزیہ نگار آئی تھنک دس از وے تھنگز آر گوئنگ. تو اگر ان کا یہ ماننا ہے تو یہ تجزیاتی طور پر اٹ میک سینس. فیکٹری ہمیں تب پتہ چلے گا جب یہ لوگ واپس آئیں گے. لیکن جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق جو بڑا فیصلہ ہے وہ انتخابات کی ڈیٹ سے ہی متعلق ہے. ایک نمبر 2 جو بڑا فیصلہ ہے اس کا تعلق ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو کتنا امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, اور جب امپلیمنٹ کریں گے تو اس کی کاسٹ کو کیسے ہم نے بفر کرنا ہے. میری معلومات کے مطابق یہ 2 فیصلے ہیں. لیکن ظاہر ہے کاشف ٹھیک کر رہے ہیں, تجزیاتی اعتبار سے جب مل بیٹھ رہے ہیں, اب یہ اتنا ہڑبونگ تو کھڑا کر دیا تو پھر صرف 2 باتیں ہی تو نہیں ہوں گی نا, امکان ہے کہ مزید باتیں ہو جائیں. طلعت صاحب یہ بھی مجھے سمجھائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے یا کم از کم انہیں جب ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے نکلنا پڑا اقتدار سے, تو اس کے بعد انہوں نے اداروں کے خلاف بڑی کھل کر باتیں کی ہیں. اب خان صاحب بھی کچھ ایسا ہی اندیا دے رہے ہیں آہستہ آہستہ. ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, تو یہ کس طرح سے ثابت ہوگا ادارے بھی اے پولیٹیکل ہیں اور یہ بھی نام نہ لیں اور لوگوں کو اس پر ٹرسٹ بھی ہو جائے؟ مجھے پتا ہے آپ کے پلیٹ فارم کی پالیسی کیا ہے, لیکن نواز شریف نے کھل کے بات کی ہے اور عمران خان نے اندیا دیا. مان لیتے ہیں نواز شریف نے کھل کے باتیں کی ہیں. نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر ایک بیان دیا اور 3-4 مرتبہ نام لے کے مخاطب کیا. جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیض کا نام لیا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی. تو اس کے بعد مریم نواز نے 2 پریس کانفرنسز کی, ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت کا نام لیا. اس کے بعد مریم اورنگزیب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں کہا گیا کہ جنرل فیض جو ہے وہ کال کرتے ہیں. کسی نے میر جعفر نہیں کہا. ڈی جی آئی آپ کہیں گے میر جعفر انہوں نے سپر سالار کو تو نہیں کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر واپس جائے, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بلا واسطہ یا بال واسطہ معنی خیز انداز سے براہ راست یہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. تو ظاہر ہے وہ نواز شریف کے بیانات کا ذکر تو نہیں کر رہے ہوں گے, آئی ایم اسیومنگ, بٹ آئی کین کاؤنٹر چیک ود ہم. کیونکہ حالات حاضرہ کے اوپر پریس ریلیز آئی تو مریم نواز کی پریس کانفرنس کا ذکر تو نہیں کر رہے ہوں گے, تو پھر وہ کس کا ذکر کر رہے ہوں. محمد مالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ ہائر آفیشیل سے ان کی بات ہوئی ہے اور انہوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ پر ہی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر عمران خان اندیا تو نہیں دے رہے نا, پھر عمران خان نے تو چڑھائی کی ہوئی ہے نا. تو یہ تو آئی ایس پی آر کی تو یہ تشریح بنتی ہے نا, ورنہ اگر انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے بات کرنی ہو تو اس وقت جواب دیا. ویسے جنرل فیض کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر جواب نہیں دیا تھا, لیکن نواز شریف نے جب بیان دیا تو اس کے بعد میرے خیال میں ایک آدھ جواب آیا تھا. لیکن دیکھیں پولیٹیکل غصہ نکالنا اور فوج کا کردار رہا ہے سیاست کے اندر, کون انکار کرتا, وہ خود مانتے ہیں کہ فوج کا کردار ہے, ایک بات ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ جب تک آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے, اور اگر آپ نے بات نہ مانی تو سول وار ہو سکتی ہے. شیخ رشید ٹاکس اباؤٹ سول وار. فواد چودھری نے کل جیلم کے اندر کہا کہ جناب چوکیدار جو مائی بابا ہوتا تھا, چوکیدار آپ اپنا کام کریں, نیوٹرل نہ رہیں. تو ظاہر ہے میرے بارے میں بات تو نہیں کر رہے, آپ کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے, تو نیوٹرلٹی کس کی بات کریں. اور اگر الیکشن نہ ہو تو لاکھوں لوگ حالات اپنے ہاتھ میں لینے کو تو تیار ہیں. کنسسٹنٹلی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 32 سال میں جرنلزم میں ہو گئے ہیں, ادر دین الطاف حسین, other than TTP, this has never happened. Consistently, when you threaten the country with civil war, implications اس کی یہی ہیں. تو میرے خیال میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کو اگر آپ بنیاد بنائیں تو حوالہ مریم نواز اور نواز شریف کا نہیں ہے, ان اندھیوں کا ہے جو عمران خان نے آپ کے بیان کے مطابق دیے. سر مختصراً آخری 2 سوال, مجھے یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے 50,000 روپے دیں گے ان کی وگ اتار کر لائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں خود عمران خان سے اس بار نمٹوں گا, شیخ رشید تم مجھے جانتے نہیں ہو. یہ سر پولیٹکس کہاں پر آ کر کھڑی ہوگی؟ از دس دا رائٹ ڈیموکریسی؟ یہ ٹھیک پولیٹکس ہے؟ یہ اصولی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں, کسی کی جانب سے بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں گالم گلوچ جو ہے نا اس کا کوئی دفاع نہیں ہے, لیکن وہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ نے اسمبلیوں کے اندر دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے پہ کرسیاں پھینک رہے ہوتے ہیں, دست و گریباں ہوتے ہیں. ٹرمپ نے کیا کیا,
یعنی اس نے وائٹ ہاؤس چھوڑا نہیں, اس نے حملہ کروا دیا. آپ اندازہ کریں, 200 سال 250 سال کی ان کی تاریخ ہے جن سے ہم جمہوریت پڑھتے ہیں, جو دنیا کو جمہوریت سکھاتے ہیں. دفاع اس کا نہیں ہے, دفاع اس کا نہیں. سری لنکا کے اندر دیکھیں 95% ہے شاید ان کی جو ریٹ آف لٹریسی ہے. لک ایٹ واٹ از ہیپننگ دیئر. دفاع اس کا نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل غصہ جو ہے وہ نکلتا ہے بیانات کی حد تک. میں تو بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. وگ اتارنے کی بات ہو یا نپٹنے کی بات ہو, یا شلواریں گیلی کروانے کی بات ہو, یا چوک میں الٹا لٹکانے کی بات ہو, یا گالم گلوچ کی بات ہو, غلاظت کا اور دھمکی کا دفاع نہیں ہے. لیکن اگر دھمکی غصہ نکالنے کی حد تک ہے تو سیاسی کلچر کا حصہ ہے جو پاکستان کا خاصا نہیں ہے. لیکن دھمکی کو اگر آپ عملی جامہ پہنائیں اور سڑک کو گرم کر کے لوگوں کا گھیراؤ اور جلاؤ کی بات کریں, شیخ رشید نے یاد نہیں کیا کہا تھا, باہر نکلو, گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو. اب بڑا مشہور ان کا ہے جب وہ نعرے لگا رہے تھے ٹی ایل پی کے حوالے سے. تو دفاع اس کا نہیں ہے, میں تو بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں تو کرٹیسائز کرتا ہوں. طلعت حسین صاحب, آخری سوال. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فورس کر رہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے, ادارے کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں اور ان میں وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. نومبر میں ایک بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اس سارے سینیریو میں آپ ارلی الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ارلی الیکشنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا, آپ کے فورم میں اس کو ریکارڈ کیا ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی تھی تو نواز شریف نے کہا تھا کہ ارلی الیکشنز کروائیں. ہی واز آل فار ارلی الیکشنز. نواز شریف واز, اسحاق ڈار اس وقت کی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اے این پی واز فار ارلی الیکشنز, جے یو آئی واز فار ارلی الیکشنز, ایون پیپلز پارٹی واز فار ارلی الیکشنز. شہباز شریف صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, اور ان کے پاس ایک موقع تھا. پرائم منسٹر کتنی دیر کے لیے بننا ہے یہ پی ڈی ایم نے تیار نہیں کیا. 6 مہینے کے لیے بننا ہے, 3 مہینے کے لیے بننا ہے. دیکھیں جو کیلنڈر کے اوپر ڈیٹس ہیں نا نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کے بعد کی, وہ سیٹ تھیں. آپ نے اہم اپوائنٹمنٹ کی بات کی, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے نا, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ سیٹ ہے, بجٹ کی ڈیٹ سیٹ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کی کمپلشن موجود ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے سامنے جو کیلنڈر ہے پولیٹیکل, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو, وہ کس قسم کا بنا ہوا ہے. اگر انہوں نے تیاری ان کی نہیں کی تو ان کی بے وقوفی ہے. انتخابات کے بارے میں میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے تجزیاتی طور پر, معلومات میرے پاس نہیں ہے, وہ تو فیصلہ حکومت نے کرنا. تجزیاتی طور پر ٹرینڈ یہی ہے کہ شاید انتخابات ارلی ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں عمران خان کا اپنا کی اٹھان ہے ان کے بیانیے کے, ان کے پنڈال میں بہت لوگ آ رہے ہیں, ان کا پارٹی ورکر جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے. لیکن پنڈال بھرنے سے نا الیکشن ہی جیتے جاتے ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو پارٹی انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو ستون ہوتے تھے انتخاب جتوانے والے, یعنی جہانگیر ترین, یعنی علیم خان, اور ایک ستون اور بھی تھا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو نام بھی لے لیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ, اس کی اپوائنٹمنٹ دی ہے. میں تو ڈائریکٹ نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن نہیں, آپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو. اب وہ تینوں سہولتیں مہیا نہیں ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان کو اس سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اور اوپر سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہ جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں اپنا ریفرنس. تو اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے تو الیکشن کمیشن تو پھر پورا نہیں ہوگا. جی, ابھی بھی ویسے بھی پورا نہیں ہے, تو پھر آپ انتخابات کیسے کروائیں گے؟ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اپنے تضادات کو درست کرنا ہے, نون لیگ کو بھی اپنی کنفیوژن دور کرنی ہے, اور اگر دونوں دور ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی بعید نہیں ہے کہ نومبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں. طلعت حسین صاحب, آپ نے ظاہر 32 سالہ تجربہ ہے آپ کا جرنلزم کا, مجھے یہ سمجھائیں کہ میرا تھوڑا کم تجربہ ہے. ادارے کالز کر کے صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات کریں, اس کے خلاف نہ بات کریں, اس کے خلاف نہ بات کریں. میں نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. کس نے کال کیا؟ نہیں, میں ویسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں کر کے کہا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. سر, یہ جرنلزم اتنا ہی ہمیشہ سے مختلف رہا ہے پاکستان میں؟ آئی ڈو ناٹ نو کس کو کال, مجھے تو کبھی کسی نے کال نہیں کیا. کسی نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ, مجھے یہ کہا ہے میرے مالکان کو کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 2018 کے انتخابات رگڈ ہیں اور یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروایا. میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی خدا حافظ. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اتنا ہوا ہے. بٹ نوبڈی ایور کالڈ می اینڈ سیڈ کہ یار یہ عمران کی ایسی کی تیسی کرو یا نون کی ایسی کی تیسی. نو, مجھے تو کبھی کال نہیں آیا. ڈز اٹ مین کہ کال نہیں آتے ہیں. ڈو وی ہیو فیکٹس آن اٹ؟ آئی ڈو ناٹ نو. یہ جو ٹرینڈ ہے نا جی, یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے, کیونکہ آپ سچ کو ایک خاص حد سے زیادہ مینوپولیٹ نہیں کر سکتے. میں تو ایک تھوڑی سی خوفناک مثال دیتا ہوں. تو سچ جو ہے نا وہ لاش کی طرح ہوتا ہے, ہمیشہ پانی کے اندر دباتے ہیں نا کہیں نہ کہیں اوپر آ جاتا ہوتا ہے. تو آپ دبائی رکھیں, اس کے اوپر دبائی رکھیں, زور لگائی رکھیں,
جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا اس نے اوپر ضرور آنا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی مان لیں کہ ہم سے مرڈر ہو گیا, آپ معافی چاہتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے. سید طلعت حسین صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. مائی پلیزر. تھینک یو سو مچ.